سنہری مرغابی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بوڑھا لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام یونس اور چھوٹے بیٹے کا نام مونس تھا۔ دونوں جوان تھے۔ یونس کام میں باپ کا ہاتھ بٹاتا، لیکن دل کا بہت سخت اور کنجوس تھا۔ دوسری طرف مونس اگرچہ دل لگا کر کام تو نہیں کرتا تھا، مگر دل کا بہت نرم اور طبیعت کا بہت سخی تھا۔ ایک دن لکڑہارا بیمار ہو گیا۔ اس نے یونس کو بلایا اور اپنا کلہاڑا دے کر کہا کہ جنگل جا کر کچھ لکڑیاں کاٹو تاکہ کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے۔ مونس نے کہا، آج میں جاؤں گا۔ لکڑہارے نے ہنس کر کہا، آج ہمیں فاقہ کرنے کی کوئی خواہش نہیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے یونس کو روٹی کے 2 ٹکڑے دیے کہ دوپہر کو بھوک لگنے پر کھا لے۔ یونس نے بوڑھے باپ کا حوصلہ بڑھایا، کلہاڑا لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس نے ایک تناور درخت کاٹنے کے لیے منتخب کیا۔ اس نے کلہاڑا اٹھایا اور ضربیں لگانے لگا۔ تنا کافی مضبوط تھا اور موٹا تھا۔ یونس دیر تک اسے کاٹتا رہا۔ تھک جاتا تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا۔ ہوتے ہوتے پھر دوپہر ہو گئی۔ ابھی کافی کام باقی تھا۔ یونس نے سوچا کہ مزید کام کرنے سے پہلے تھوڑی سی روٹی کھا لے، لہٰذا اس نے اپنی پوٹلی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور کھانے لگا۔ اسی وقت وہاں ایک بوڑھا بونا آ پہنچا۔ اس نے یونس سے کہا، نوجوان، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تم روٹی کا ایک ٹکڑا مجھے دے دو، میں بدلے میں تمہیں تحفہ دوں گا۔ یونس نے کہا، جاؤ جاؤ، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، ایسے ہی تحفے لیے پھرتے ہو تو انہیں بازار میں بیچ کر روٹی کیوں نہیں خرید لیتے؟ یونس کی بات سن کر بونا بہت مایوس ہوا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ روٹی کھانے کے بعد یونس نے دوبارہ درخت کاٹنا شروع کیا، لیکن پہلے ہی ضرب لگاتے کلہاڑا لکڑی پر سے پھسلا اور یونس کے ہاتھ سے نکل کر گھومتا ہوا سیدھا اس کے گھٹنے پر آ کر ٹکرایا۔ یونس ٹانگ پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ درد کے مارے اس کا سر چکرانے لگا۔ اب نہ تو وہ کام کر سکتا تھا اور نہ ہی وہاں سے اٹھ کر گھر جا سکتا تھا۔ بے بسی کے عالم میں وہیں بیٹھا درد سے روتا رہا۔ جب شام تک یونس گھر نہ پہنچا تو اس کے والدین نے مونس کو بھیجا کہ وہ اس کی خبر لائے۔ مونس جنگل میں پہنچا تو دیکھا بھائی چوٹ کھا کر گرا پڑا ہے۔ وہ یونس کو اٹھا کر گھر لایا۔ یونس کی حالت دیکھ کر اس کے ماں باپ کو بہت افسوس ہوا۔ لکڑہارے نے سوچا، ایک ہی بیٹا کام والا تھا اور وہ بھی اب زخمی ہو گیا، اب تو مجھے ہی بیماری کی حالت میں سارا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اگلے دن لکڑہارا جنگل جانے لگا تو مونس نے اس کے ہاتھ سے کلہاڑا لے لیا اور کہا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کریں، میں جنگل جاتا ہوں۔ لکڑہارے نے نہ چاہتے ہوئے بھی کلہاڑا اس کے حوالے کر دیا۔ ماں نے مونس کو بھی روٹی کے 2 ٹکڑے دیے اور دعائیں دے کر رخصت کیا۔ مونس کلہاڑا لے کر اس درخت کے پاس پہنچا جسے کل یونس کاٹ رہا تھا۔ کام شروع کر دیا۔ دوپہر ہوئی تو وہ روٹی کھانے بیٹھا۔ اتنے میں وہی بونا نمودار ہوا۔ مونس سے کہا، نوجوان، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اگر تم روٹی کا ایک ٹکڑا مجھے دے دو تو اس کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ مونس نے کہا، ہاں ہاں بابا، ایک کیا تم دونوں ٹکڑے کھا لو، لگتا ہے تم نے کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا۔ بونا جلدی سے دونوں ٹکڑے کھا گیا۔ کھانے کے بعد اس نے مونس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بیٹا، اس درخت کو چھوڑو، آؤ میں تمہیں ایک درخت دکھاتا ہوں، اسے کاٹو گے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ مونس تھوڑی دیر سوچنے کے بعد راضی ہو گیا۔ بونا اسے ایک اور درخت کے پاس لایا اور کہا، اسے کاٹو اور جو بھی ملے اسے اپنا انعام سمجھ کر رکھ لینا۔ مونس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور درخت کاٹنے لگا۔ کافی دیر کی سخت محنت کے بعد درخت کٹ کر گر پڑا۔ مونس گرے ہوئے حصے کے ٹکڑے کرنے والا ہی تھا کہ درخت کی جڑ سے اسے کوئی چیز چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ مونس نے غور سے دیکھا تو اس کھوکھلی جڑ میں اسے ایک سنہری مرغابی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ مونس بہت خوش ہوا اور سوچا کہ اگر اس مرغابی کو بازار میں فروخت کیا جائے تو اچھی خاصی قیمت مل سکتی ہے۔ اس نے مرغابی کو اٹھایا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر کافی دور تھا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ مونس کو راستے میں ایک گھر دکھائی دیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ آج رات یہاں گزاری جائے۔ اس گھر میں 2 میاں بیوی اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ جب انہوں نے مونس کے پاس سنہری مرغابی دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے اور اسے اپنے گھر رات رکنے کی اجازت دے دی۔ رات کو مونس جب سو رہا تھا تو بڑی لڑکی مرغابی کے پر چرانے کی نیت سے آئی، مگر جیسے ہی اس نے مرغابی کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ وہیں چپک کر رہ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر اس کا ہاتھ الگ نہ ہوا۔
اتنے میں اس کی دوسری بہن اسے دیکھنے آئی تو اس نے بڑی بہن کے اوپر ہاتھ رکھا تو خود بھی اس کے ساتھ چپک گئی۔ اسی طرح جب تیسری بہن ان کی خیریت معلوم کرنے آئی تو وہ دوسری بہن کے پہلو سے چپک کر رہ گئی۔ صبح اٹھ کر مونس نے تینوں بہنوں کو مرغابی کے ساتھ چپکے ہوئے دیکھا تو بہت حیران۔ خیر، اسے بازار جانے کی جلدی تھی، لہٰذا اس نے سنہری مرغابی اٹھائی اور چل پڑا۔ تینوں لڑکیاں بندی بندی اس کے پیچھے چلنے لگیں اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے ماں باپ شور مچاتے ہوئے آنے لگے۔ وہ بازار پہنچے تو سب کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ تجسس کے مارے ایک آدمی نے لڑکی کو چھوا تو وہ بھی اس کے ساتھ چپک گیا۔ چند اور آدمیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور ایک لمبی قطار مرغابی کے ساتھ چپکی ہوئی مونس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ چپکنے والے چیخ چیخ کر دوسروں کو منع کر رہے تھے کہ وہ دور رہیں ورنہ وہ بھی پھنس جائیں گے۔ شہر کے وسط میں شاہی محل تھا جہاں بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ شہزادی بہت اداس رہتی تھی، کبھی کسی نے اس کو مسکراتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو کوئی اس کی بیٹی کو ہنسائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اتفاق سے اس وقت شہزادی شاہی محل کی بالکنی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب ایک سنہری مرغابی والے نوجوان کے پیچھے لوگوں کی ایک لمبی قطار دیکھی تو معلوم کیا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ ایک کنیز نے اسے سارے احوال سے آگاہ کیا۔ شہزادی دلچسپی کے ساتھ یہ منظر دیکھنے لگی۔ بندھے ہوئے لوگ مونس کے نقش قدم پر چل رہے تھے، جدھر وہ مڑتا انہیں بھی مڑنا پڑتا، کبھی کوئی پھسل جاتا، کبھی کوئی لڑک جاتا۔ یہ دیکھ کر شہزادی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بادشاہ کو شہزادی کے ہنسنے کی اطلاع ملی تو اسے یقین نہ آیا۔ بہرحال اس نے ساری کہانی سننے کے بعد مونس کو شاہی محل کے دروازے پر بلایا اور اس سے کہا، نوجوان، ان لوگوں کو آزاد کر دو۔ تم نے میری بیٹی کو ہنسایا ہے، اس کے بدلے میں تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ مونس نے کہا، جہاں پناہ، اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیجئے، میں اسے ساری عمر ہنساتا رہوں گا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے منظور ہے، اب تم ان لوگوں کو آزاد کر دو۔ مونس نے مرغابی کے کان میں سرگوشی کی، پیاری مرغابی، بہت ہو چکا، اب تم ان لوگوں کو آزاد کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ مرغابی نے اپنی آزادی کا وعدہ سنا تو سب لوگوں کو آزاد کر دیا۔ لوگوں نے ہاتھ ملتے ہوئے مونس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ مونس نے سنہری مرغابی کو ہوا میں اچھالا۔ مرغابی نے اپنے سنہری پر کھولے اور اڑتی ہوئی سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ شہزادی کی شادی مونس سے کر دی گئی اور اس نے اپنے والدین اور بھائی کو بھی شاہی محل میں بلوا لیا اور اس طرح وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔